الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. انشاءاللہ آج یہاں سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک اور نوع الکتب یعنی ایک اور ٹائپ حدیث کی کتب کی وہ ہے کتب الصحاح. کچھ واضح ہے یہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ چلیں اچھا جی. الصحاح جو ہے یہ پلورل ہے صحیح کا. صحیح حدیث اس کا پلورل فارم ہے الصحاح، یعنی وہ کتابیں جن کے لکھنے والوں نے صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا. صحیح احادیث کیا ہوتی ہیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے ذہن میں صحیح حدیث کا تصور کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ جب ہم یہ ورڈ سنتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں تو ذہن میں آتا ہو کہ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کیا یہ حدیث قابل عمل ہے کہ نہیں، کیا یہ حدیث قبول کی گئی ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے حدیث صحیح کی بڑی سخت اور بہت ہی اہم شرائط علماء حدیث نے مقرر کی. جب وہ شرائط پائی جاتی ہیں تبھی اس حدیث کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں. اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مسنگ ہو تو وہ حدیث صحیح نہیں کہلاتی بلکہ وہ حدیث ضعیف بن جاتی ہے. اور یہ 5 شرائط اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں رہیں. دیکھیے میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اشارہ کیا ہوا ہے، خالی کی ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی. پہلی شرط ہے عدل. عدل سے مراد ہے کہ راوی کا عادل ہونا. عادل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دیانت دار ہو، متقی پرہیزگار ہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو، لا یعنی اور نامناسب کاموں کو لوگوں کے سامنے انجام نہ دینے والی شخصیت ہو، ایسا شخص عادل کہلاتا ہے. یہ ظاہر اس کا میں ایک سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسری شرط ہے کہ اس کا ضابطہ مضبوط ہو. ضابطے سے مراد کہ اس کا حافظہ بڑا پختہ ہو. وہ یا تو احادیث کو سنتے ہی فوراً یاد کر لے، اس کے بعد وہ اس کے ذہن میں بیٹھی رہیں، جلدی سے بھول نہ جائے ان کو. ایک معنی یہ ہے ضابط کا. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ حدیث کو سن کے فوراً سے لکھ لے اپنی کتاب میں اور پھر اس کتاب کی حفاظت کرتا رہے، اس کو چیک کرتا رہے، ہمیشہ اس کو ریوائز کرتا رہے. تو یا تو وہ دل میں محفوظ کر لے اپنی حدیث کو جو اس نے سنی ہے اپنے استاد سے، یا پھر کتاب میں محفوظ کر لے، اسے کہتے ہیں ضابط. تیسری بات لکھیے اتصال السند، یعنی ہر شخص جو جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی کوئی نہ کوئی لنک ثابت ہو، کوئی نہ کوئی ملاقات ان کی ہوئی ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے عبد الرحیم سے سنا، انہوں نے جاوید سے سنا. تو یہ جناب عبد الرحمن، عبد الرحیم، جاوید خالی نام نہیں ہو، ان تینوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہو، ہر ایک نے باقاعدہ اگلے سے اس حدیث کو صحیح انداز سے اخذ کیا ہو. حدیث اخذ کرنے کے 8 طریقے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. یعنی خالی یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے خالی حدیث سنا، نہیں، کبھی پڑھتے بھی ہیں، کبھی سنتے بھی ہیں، کبھی لکھتے بھی ہیں ان کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے 8 طریقے ہوتے ہیں. خیر سند متصل ہو، ہر شخص کی اگلے سے لنک بنا ہوا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں شذوذ نہ ہو. شذوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ مخالفت نہ ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ ایک کلاس کے اندر 5 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، استاد نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا. استاد نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا. 4 نے ایسے ہی سنا کہ میں کل نہیں آؤں گا. ایک نے سن لیا کہ میں کل آؤں گا. تو اب یہ جو شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے استاد جی نے کہا ہے کہ میں کل آؤں گا، دیکھیں یہ 5 کے 5 اسٹوڈنٹس ویسے تو اچھے تھے، ان کا حافظہ بھی درست تھا، لیکن یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کو غلطی لگ گئی. وہ مخالفت کر رہا ہے اپنے سے زیادہ تعداد کی. ایک طرف 4 ہے جو کہہ رہے ہیں استاد جی کل نہیں آئیں گے، اور ایک کہہ رہا ہے جناب استاد کل آئیں گے. تو آپ اگر ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کس کی تصدیق کریں گے؟ 4 والوں کی. آپ کا دل میں آئے گا کہ یہ ایک کو غلطی لگی ہے، 4 ایک ساتھ غلطی کر دیں اور ایک ہی محفل میں یہ بات ہوئی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ اس راوی نے اپنے سے بہتر تعداد میں زیادہ یا اپنے سے حافظے میں زیادہ لوگوں کی مخالفت کری ہے. تو صحیح حدیث میں ضروری ہے کہ شذوذ نہ ہو رہا ہو، مطلب راوی اپنے سے بہتر کی مخالفت نہ کر رہا ہو، کوئی منفرد ایسی بات بیان نہ کر رہا ہو جو دیگر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آخری شرط ہے عدم و علت، کہ اس حدیث کے اندر کوئی باریک سا عیب نہ ہو. باریک عیب ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، علت اسے کہتے ہیں.
عام سے مفہوم سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہر راوی نے اپنے استاد سے حدیث کو لیا ہو، ایسا ہی ہے؟ حدیث کے اسکالرس کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اختلاط. اختلاط کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان عمر کے ایک اس اسٹیج سے پہنچ گیا جب وہ بھولنا شروع ہو گیا. اس کو بات بتائی تھی بڑے بیٹے نے، وہ کہہ رہا ہے جی میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے ایسے بتایا، تو یہ مکس کرنا شروع ہو گئے باتوں کو. تو کوئی اسکالر جو ہیں وہ اپنے استاد سے روایت تو لے لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اسکالرز بیان کر چکے تھے کہ ان کے جو استاد جی ہیں وہ 60 کی ایج میں آ کے ان کو اختلاط ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ بھولنا شروع ہو گئے تھے، کسی کی بات کو کسی کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. تو آپ بولیں گے جناب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے، اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے، لیکن ایک علت، ایک باریک چھپی ہوئی غلطی کیا ہے کہ جب اس راوی نے اپنے استاد سے ملاقات کی تھی تو وہ 60 کی ایج کراس کر چکے تھے. ان دنوں میں ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے ان کی حدیث قابل قبول تھی، لیکن اس ایج کراس کرنے کے بعد وہ بھولنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ایک باریک سی عیب ہے. عام بندہ دیکھے گا نہیں جناب ان کی ان سے ملاقات ثابت ہے، مطلب حدیث صحیح ہے. نہیں، خالی یہ نہیں دیکھتے کہ ملاقات ثابت ہے، کس ٹائم پہ ملاقات ہوئی یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور اگر اس ٹائم پہ کوئی پرابلم تھا تو محدثین اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک چھپی ہوئی غلطی ہے جو کہ حدیث کے علماء باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں. اب آپ بات سمجھیے غور سے، یہ بہت ہی پریکٹیکل 5 کی 5 شرائط ہیں. آج میں آپ کو اگر کوئی معلومات دوں نا، کوئی بھی معلومات، اس کو جج کرنے کے لیے کہ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ غور فکر کیجئے، ان 5 شرائط سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے. کوئی بھی بات آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، مثال دیتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب باہر مین گیٹ پہ ایک بہت بڑا سا ٹرک کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا سا ٹرک کھڑا ہوا ہے. اب آپ اس بات کو تصدیق کرنے کے لیے کن چیزوں کو چیک کریں گے؟ میں کہتا ہوں یہی 5 چیزیں ہوں گی آپ کے ذہن میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیسے؟ آپ دیکھیں گے پہلے کیا یہ بندہ سچا ہے، دیانت دار ہے، کریکٹر اس کا صحیح ہے، یہاں وہاں کی باتیں کرنے کا تو عادی نہیں ہے، ایک بات. دوسرا آپ چیک کریں گے یہ شخص جو چیز دیکھتا ہے اس کو محفوظ بھی کر لیتا ہے یا بھلکڑ آدمی ہے، کب کی بات ہوگی، پہلے کی بات ہوگی، آج اس نے بیان کرنا شروع کر دی، بھولنے والا شخص ہے، یہ بھی صحیح ہے جناب، بھولنے والا نہیں ہے. تیسرا وہ ڈائریکٹ بات بیان کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کہ جناب مجھے عبد الرحمان نے بتایا کہ باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے، تو آپ چیک کریں گے بھائی عبد الرحمان اس کا دوست ہے، اس سے ملتا رہتا ہے، جانتا ہے ایک دوسرے کو. پھر آپ دیکھیں گے کوئی اور تو ایسا نہیں آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی باہر روڈ بالکل صاف ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے، اگر 4 لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج تو راستہ بالکل صاف ہے، یہاں گیٹ بالکل مجھے کلیئر ملا، تو مطلب یہ شذوذ ہو رہا ہے، اور کوئی اور اس طرح کی باریک علت بھی نہ ہو. تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ آج بھی اگر مجھے اور آپ کو کسی بات کو کنفرم کرنا ہو، 100% یقین آپ کو کرنا ہو، تو آپ ان 5 شرائط کو اس پر نافذ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی لاجیکل قسم کی شرائط ہیں، ایسی شرائط نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یہ پتہ نہیں کیوں اتنی باریک شرطیں لے آئے. نہیں، کسی بھی بات کو ویریفائی کرنے کے لیے شاید آپ ان 5 کے علاوہ کسی چھٹی کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے. چلیں اس طرح اللہ امید ہے اس طرح بات واضح ہوئی ہو. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی ہم نام پڑھیں گے کچھ صحاح کتابوں کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھ دیا کہ پوری امت نے اس کو صحیح بھی مان لیا. ان کا صحاح نام رکھنا یہ اور چیز ہے، اس کو امت نے صحیح تصور کیا یا نہیں کیا، یا امت کے محدثین نے واقعی اس کو صحیح مانا یا نہ مانا، یہ ایک اور چیز ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کتب الصحاح ہیں ان کے لکھنے والوں کی یہ نیت تھی کہ ہم اپنی معلومات کی حد تک صرف صحیح احادیث اپنی کتاب میں لے کر آئیں گے، ضعیف احادیث ہم نے جمع نہیں کرنی. تو یہ بات یاد رکھیے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی بڑے محدث ہیں، ان سے یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی تمام حدیث کے جو اسکالرز ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر، کنسنسس ہے ان کا، کہ صحیحین بخاری اور مسلم، جب بھی آپ ورڈ سنیں صحیحین مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیحین میں موجود احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہیں. کیا مطلب؟ کہ صحیحین کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں بہرحال ضعیف بھی ہیں اور حسن بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، جبکہ ان کا نام صحاح ہے. لیکن باقی ائمہ کرام نے جب ان کو پرکھا تو صحت کے اس معیار پر نہیں پایا جس معیار پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پایا. یہ کچھ بنیادی سی باتیں صحاح کے بارے میں. اب میں آپ کو کچھ نام کے بیان کر دیتا ہوں. جیسے یہ دیکھیے سب سے مشہور ترین کتاب
اور اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ مسلمانوں کے پاس، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم ترین تالیف، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ لکھی گئی اس وقت سے لے کے آج تک ایک قبول عام عطا فرمایا. 16 سال میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت عظیم سیرت ہے. ان کا تعلق بخارا سے تھا، ٹھیک ہے، ازبکستان. آج بھی اسی نام سے بخارا کا شہر مشہور ہے ازبکستان کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ ان کو چھوٹی عمر میں لے کر نکلی حج کے لیے، اور جب مکہ آئیں تو ان کا دل کرا کہ اتنا علم کا یہاں ماحول ہے، اپنے بیٹے کو یہیں چھوڑ جاتی ہوں. لمبا واقعہ ہے، بچپن ان کی بینائی چلی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیلات ہیں. تو ان کے والد نے کچھ مال چھوڑا ہوا تھا اپنے بچوں کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ مال بیٹے کو دے گئی کہ بیٹا تمہارے والد نے تمہارے علم پہ خرچ کرنے کے لیے اس مال کو دیا تھا، آج میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں. 11 سال کی عمر میں وہ اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ آئے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حج کرنے کے لیے، اور پھر وہیں ٹھہر گئے، وہیں سے علم حاصل کرتے گئے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے پھر اس کے بعد جب یہ واپس چلے گئے بخارا، اور پھر جب بڑے ہوئے اور علم کا سفر انہوں نے جب شروع کیا، تو وہ ایک عجیب داستان ہے. یہ نکلتے ہیں بخارا سے، اور بخارا سے آتے ہیں یہ الرئی کے علاقے میں، وہاں سے آتے ہیں مرو کے علاقے میں، وہاں سے آتے ہیں سیدھا عراق، اور عراق سے سیدھا 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے یہ آتے ہیں مدینہ منورہ، اور وہاں وقت گزارتے ہیں. وہاں سے مکہ آتے ہیں، مکہ سے پھر مصر جاتے ہیں، مصر سے پھر سمندر کے ذریعے یہ کراس کر کے ریڈ سی کراس کرتے یہ جاتے ہیں بیت المقدس، وہاں فلسطین میں وقت گزارتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے پھر عراق جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے دوبارہ سے بخارا. صرف ان کی ٹریولنگ کو جب علماء نے کاؤنٹ کیا جو انہوں نے جانوروں پر یا پیدل کری، تو وہ 14,000 کلومیٹر سے زیادہ کی ٹریولنگ. سوچیں یہ کتاب آسان سے اور آسائشوں والے کمرے میں بیٹھ کے اور بڑی آسانی اور فراوانی میں نہیں لکھی. 14,000 کلومیٹر کا سفر اس زمانے میں، اس سے زیادہ کا سفر طے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت کے بڑے بڑے محدثین سے اس علم کو حاصل کیا. ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا نام ہے، یعنی ایمان خالی زبانی سے کہنے کا نام نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. میں نے یہ بات 1080 علماء کو کہتے ہوئے سنا. 1080 علماء کو امام بخاری جو ان کو کوٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کا لیول کیسا ہوگا جنہیں امام بخاری اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات کوٹ کی جائے. ذرا سوچیں، اور کتنے اس وقت کے علماء ہوں گے، کتنا اس وقت علم کا ایک جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بوسٹ والا ماحول ہوتا ہوگا اس زمانے میں، کہ 1080 علماء کو انہوں نے ایک مسئلے میں رائے دیتے ہوئے سنا. یعنی اور بھی کتنی آراء اور کتنی باتیں ان سے انہوں نے سنی ہوں گی. یہ تو ایک مسئلے کو بیان کر رہے تھے وہ. چلیے خیر، ان کے نام بہت مشہور ہیں اور بہت ڈیٹیل ہے. یعنی کتب ستہ کے اوپر ایک بہت الگ سے ہماری ایک ورک شاپ کسی موقع پہ اللہ نے موقع دیا تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پہ تو ایک بہت بڑا کام امت مسلمہ نے کیا. صحیح امام مسلم ہے، امام بخاری کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ ان کی کتاب. اور آپ حیران ہو جائیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر چیپٹرز کے نام نہیں لکھے. یاد رکھیے گا، پہلے ہے کتاب الطہارہ، پھر ہے کتاب الصلاۃ. ہر حدیث کے اوپر عنوان قائم نہیں کیا، جسے ہم کہتے ہیں باب، چیپٹر قائم نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ پڑھنے والا پڑھانے والا خود سے اپنا ذہن استعمال کرے کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے. یہ محدثین کا جسے کہتے ہیں ایک انداز ہے، تفنن ہے، مختلف انداز سے وہ حدیث کو پیش کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بڑے باریک انداز سے چیپٹر قائم کرتے ہیں، بڑی وضاحت کر دیتے ہیں چیپٹر کے اندر کبھی کبھار مسئلوں کی، جس مسئلے کی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے چیپٹر ہی قائم نہیں کیے، یہ ایک اور انداز تھا ان کا. احادیث ترتیب سے لے کر آئے ہیں، سیکوینس سے لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے اوپر چیپٹر نہیں لگائے کہ بھائی یہ استاد اور مدرس اور پڑھنے والے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مشہور کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، آپ نے نام سنا ہو. یہ بعد کے مؤلف ہیں اور ان کی کتاب بھی بڑی معتبر ہے. یہ پوری ہم تک نہیں پہنچی، یہ خالی کتاب الحج کے درمیان تک پہنچی ہے، مطلب کتاب الطہارہ، صلاۃ، زکاۃ، الصوم، الحج، حج کے درمیان تک کتاب ختم ہو جاتی ہے. اس کے باوجود ان کی 2-2.5 ہزار کے قریب احادیث ہیں. یعنی یہ کتاب اگر پوری ہوتی تو یہ بخاری اور مسلم سے احادیث کی تعداد میں قریب ہوتی. صحیح ابن حبان عظیم ترین کتاب ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے اور بہت مفصل کتاب ہے. اس کی ترتیب بڑی منفرد سی ترتیب ہے، اس کتاب کی ترتیب بڑی منفرد سی ترتیب ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو 4 یا 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. جن احادیث کے اندر کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے اوامر،
میرے ساتھ ہیں؟ تصور کرتے رہیے. جن احادیث میں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو دے دیا اوامر, امر حکم دینا. پہلے سب حدیث کی کتاب کا آغاز جو ہے صحیح حبان کا اس ترتیب پہ ہو رہا ہے کسی بھی صحابی سے ہو. پھر النواہی, جن احادیث میں کسی چیز سے منع کیا گیا ساری کی ساری وہ احادیث لے کر آ گئے جن کاموں سے منع کیا گیا. اس کے بعد کچھ اخبار, مطلب غیبی امور, قیامت کے کیا احوال ہوں گے, پہلے کیا ہوا کرتا تھا, اس پہ خبر ہے, کوئی حکم نہیں دی جا رہی, ایک بات بتائی جا رہی ہے, پھر ساری وہ اخبار لے آئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افعال, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افعال انجام دیا کرتے تھے, پھر ان کو لے کر آئے. اس طرح سے 4-5 اقسام پہ انہوں نے اپنی کتاب کو ترتیب دیا. تو اسکالرس کہتے ہیں جناب یہ بڑی مشکل ترتیب ہے. کوئی حدیث تلاش کرنی ہو پہلے آپ سوچیں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے, غور کریں کہ زیادہ کون سا میسج ہے اس حدیث کے اندر, پھر آپ کو اس کو تلاش کرنا پڑے گا. تو مشکل لگا. تو کچھ بات کے اسکالرز آئے, ان میں سے ایک بڑا مشہور ابن بلبان رحمہ اللہ ہے. انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دے دیا فقہی ترتیب پر, صلاۃ, زکوٰۃ, حج, اس ترتیب پہ, تاکہ لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے اس کتاب سے استفادہ کرنے میں. اور ایک اور آخری کتاب جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ سیکنڈ لاسٹ, المستدرک علی الصحیحین, امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری. شاید نام سنا ہو, کافی مشہور ہے. یہ 305 نہیں ہے ان کی وفات, 405 ہے. یہ غلط یہاں لکھا ہوا ہے, اگر آپ کوئی نوٹ کر رہے ہیں تو یہ 405 ہے. المستدرک علی الصحیحین, امام ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری رحمہ اللہ. یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے. اچھا, مستدرک کا مطلب کیا ہے یہ آگے تفصیل سے بات آئے گی, آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. مستدرک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا تعاقب کرنا, استدراک کرنا. ایک شخص نے کہا تھا جناب کہ میں آج کی محفل میں 20 حدیثیں بیان کروں گا, وہ 18 حدیثیں بیان کر کے چلا گیا. ایک شخص آئے گا بولے گا جناب جو 2 حدیثیں ان سے رہ گئیں وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے, تو ہم کہیں گے جو بعد والا آیا اس نے استدراک کر لیا پہلے والے کا, پہلے والے کی جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو امام ابو عبداللہ حاکم نے کتاب کا نام رکھا ہے المستدرک علی الصحیحین, یعنی انہوں نے وہ احادیث جمع کری جو ان کا خیال یہ تھا کہ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کو ذکر کرنی چاہیے تھی, یہ ان کی شرائط پر ہیں, تو وہ ذکر نہیں کر سکے کسی وجہ سے. تو جناب یہ میں وہ احادیث بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے جو امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہیں. کیا محدثین نے ان کا یہ دعویٰ قبول کیا یا نہیں کیا, یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اور جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے چاہا قبول نہیں کیا. اس کتاب کے اندر کچھ احادیث واقعی بخاری مسلم کی شرائط پر ہیں اور اکثر احادیث ان کی شرائط پر نہیں ہیں, لیکن یہ ابو عبداللہ حاکم نسابوری رحمہ اللہ کا انداز تھا اور ایک ان کا اجتہاد تھا. یہ آخری کتاب جو ہے یہ بڑی منفرد کتاب ہے, اور یہ آپ نوٹ کریے تاریخ وفات. تو یہ کتنے سال پہلے کی ہے بتایا آپ میں سے؟ 3 سال یا 4 سال؟ 45 شروع ہو گیا نا, محرم میں ابھی ہم لوگ. تو یہ اس وقت کے بڑے عالم دین تھے سعودی عرب میں, ان کا تعلق انڈیا سے تھا. شاید اپنے نام سنا ہو ان کا, شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی. اور ان کی بڑی یونیک زندگی ہے, کچھ آرٹیکل بھی ان کے بارے میں آئے تھے. افسوس کے ساتھ یہ جیسے کہتے ہیں کہ میڈیا اور روشنیوں سے دور رہنے والی شخصیت تھے, تو اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں لوگوں نے زیادہ جانا. اور افسوس کے ساتھ ہماری مسلمانوں کے اندر اکثر جب علماء کا وفات ہو جاتی ہے تب ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ارے اتنے بڑے عالم تھے, اتنا بڑا مقام مرتبہ تھا, زندگی میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. بہرحال یہ سعودی عرب کے اندر جو مدینہ یونیورسٹی ہے وہاں کے بہت بڑے سینئر پروفیسر رہے ہیں. 25 سال انہوں نے وہاں پر پڑھایا ہے, اور جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے ایک عہد کیا اور نیت کری, اور میری الحمدللہ ان شیخ سے ملاقات ہے, کئی بار ان کے گھر بھی گئے الحمدللہ, شیخ صاحب نے ہمیں سند بھی دی اپنی. تو ان کی یہ نیت تھی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں تمام احادیث کی کتب کو کنگال کر, ریپیٹیشن کو ختم کر کے ایک بار صحیح احادیث جمع کر دوں. بخاری مسلم میں تو اتفاق ہے, اس کے بعد والی جتنی بھی حدیثی کتابیں ہیں 50, 60, 100, 150, 200, ان سب کی احادیث کو میں اسٹڈی کروں. اور حدیث کے پروفیسر تھے تو ان کے ساتھ 3-4 اسٹوڈنٹس, 2-3 اسٹوڈنٹس ساتھ ہوتے تھے خالی. تو انہوں نے یہ 17 سے 18 سال کے اندر ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد, ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے یہاں سب سے آسان اور ریلیکس قسم کی زندگی کا تصور ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں, انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک چنا. اور ہم ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے تو شیخ صاحب کی جو مسحری ہے پلنگ نما, سعودی عرب میں مدینہ میں, اور سعودی نیشنل تھے, پلنگ نما مسحری وہ انہوں نے اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی, وہیں سو جایا کرتے تھے. اتنا ان کا وقت گزرتا تھا لائبریری کے اندر اور علم کے ساتھ.
چھوٹی سی مسجد تھی, وہیں وہ سو جایا کرتے تھے کام کرتے کرتے. بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ اس کتاب کو پورا کیا, دارالستان نے پبلش کیا, بعد میں اس کی ایک اور پاکستان میں پرنٹنگ ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے کم از کم 11 سے 12 ہزار احادیث جمع کری ہیں اپنی اس کتاب کے اندر, جو شیخ صاحب کے اجتہاد کے مطابق صحیح ترین احادیث ہیں. باقی علماء بہرحال ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کچھ مقام پر. یہ میں خالی آپ کو چھوٹا سا ایک تصور دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کا, ہم تیز سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ابھی, لیکن صحیح بخاری کی بہت خاص اہمیت ہے. یہ خالی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے احادیث کی نوعیت میں. ہمارے یہاں عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو طہارت کی حدیثیں, نماز کی حدیثیں, زکوٰۃ کی حدیثیں, ایسے ہی گفتگو آتی ہے نا عام طور پہ. آپ خالی دیکھیے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں اور ان میں اتنی تعداد میں یہ حدیثیں ہیں. یعنی الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کی تعلیمات کو لازم پکڑ لو. اس ٹاپک سے متعلقہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 102 احادیث ذکر کری ہیں صحیح بخاری میں. کتاب المغازی, مغازی سے مراد یہ ہے کہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات, جنگ بدر, جنگ احد, ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے والی احادیث کتنی ہیں؟ 525. ذرا سوچئے, یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی اوتھینٹک سورس جو ہے ہمارے پاس وہ صحیح بخاری ہے. تو سیرت یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, بچپن میں یہ ہوا, بے شمار آپ کی زندگی کے احوال ہمیں وہ صحیح بخاری کے اندر مل جاتے ہیں. کتاب البیوع مطلب بیع و تجارت, خرید و فروخت کے مسائل اور اس سے متعلقہ کچھ اور چیپٹرز بھی ہیں اس میں, کتاب الشرکہ, کتاب الحوالہ اور وغیرہ وغیرہ کتابیں آتی ہیں. یہ 690 احادیث ہیں, یہ سب معاملات کے باب ہیں. لوگوں کے سوچیے لین دین سے متعلقہ ہمارے پاس صرف صحیح بخاری میں کتنی احادیث موجود ہیں. آج ہمارے یہاں ان ٹاپک سے باتیں کم ہوتی ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ سوشل سسٹم تو جناب ہم لوگوں نے کسی اور سے لینا ہے, دنیا کی جو بڑی بڑی معیشت کی سپر پاورز ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں صرف صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع سے متعلقہ 690 احادیث ہیں. ان کو کب آپ پڑھیں گے؟ انہیں کب معیشت دان ہمارے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ان کا ایک انالیسس کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے تعلیمات لیں گے, اپنے لیے نتائج اخذ کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرف غفلت ہے, اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہمارا کہ ہمارے پاس کتنی اوتھینٹک سورس کے اندر کتنی ساری معاملات موجود ہیں. اب نوٹ کیجئے, کتاب بدء الخلق مطلب مخلوق کا آغاز کیسے ہوا, آدم علیہ السلام, اس سے پہلے کے حالات, زمین میں کیا تھا, پہلے عرش تھا, پھر پانی تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنائے, اس سے متعلقہ احادیث اور پچھلے انبیاء کرام کا ذکر. آج ہم بولتے ہیں کہ ہمیں واقعات سنائیے, قصے کہانیاں لوگوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے, جھوٹی جھوٹی کہانیاں ہمارے یہاں مشہور ہو جاتی ہیں. بھائی انبیاء کرام سے متعلقہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہمیں غیب کے, جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اس سے, یہ صرف 298 احادیث ہیں. فضائل القرآن, قرآن کا مقام میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے قرآن کا مقام واضح ہوتا ہے. صرف فضائل قرآن کے اوپر 84 احادیث ہیں. تفسیر قرآن کے اوپر 503 احادیث ہیں صحیح بخاری میں. تفسیر قرآن حدیث سے ملتی ہے آپ کو. کتاب الطب دیکھیے آپ, میڈیکل پروفیٹک میڈیسن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طب نبوی سے متعلقہ احادیث, اس طرف تو کوئی رجحان ہی نہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو ایک پرسنل سا واقعہ ذکر کروں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہسپتال میں تھا, تو ہمارے ایک دوست نے ان کو ایک طب نبوی کا ایک آئٹم لا کے دیا, کہا کہ اپنے بچے کو یہ کھلا دو. اس نے بیچارے نے ایسی سامنے کھڑے ہوئے کھلا دیا تو وہاں 2 نرسز موجود تھیں اور ان دونوں نے جو ہے وہ کوہرام مچا دیا. بولا یہ کیا دے رہے ہیں آپ اس کو, یہ کیسے دے رہے ہیں اس کو؟ وہ بڑے سینئر ڈاکٹر بلا کے لے آئے. اس ڈاکٹر نے اس کو 10 منٹ کھڑے سمجھایا, بتایا بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی کھلانے والی, ہم اس کا خیال کر رہے ہیں, ہم اس کی علاج کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. یقین کریے لیکن وہ کھلا چکا تھا اس وقت بچے کو. اگلے دن اس کا فون آیا ہمیں اور وہ باقاعدہ مسکرا رہا تھا اور بول رہا تھا میرا بیٹا 10 دن سے یہاں ایڈمٹ تھا اور 1 دن میں اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. لیکن ڈاکٹرز بڑے گھبرائے ہوئے تھے, بڑے پریشان تھے. یہ بھی مسائل ہیں ہمارے یہاں. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ جو آج کل کی میڈیکل سائنس ہے اس سے ہماری دشمنی ہے, لیکن بھائی ساتھ ساتھ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت طرح کے طب یونانی کو یہاں پہ جو ہے وہ رواج مل چکا ہے اور وغیرہ وغیرہ نسخے, اور وہ تو ماشاءاللہ پاکستان کے ہر گھر میں نسخے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے اندر اگر کسی علاج کو ریکمینڈ کیا گیا ہے تو ایک مسلمان کو اس پر بھی ایک اعتماد اور یقین رکھ کے جو ہے اس کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص آیا کہ میرے بھائی کی پیٹ کی تھوڑا بیماری ہے, آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے شہد پلاؤ. اس نے شہد پلایا, بولا رسول اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, کہا شہد پلاؤ, بولا رسول اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, شہد پلاؤ. 3 مرتبہ کہا شہد پلاؤ اور وہ 3 مرتبہ پلاتا گیا. 4تھی مرتبہ بولا رسول اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, آپ نے فرمایا
کہ شہد سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. شہد سچا ہے, اس کی تاثیر مفید ہے, لیکن شاید کوئی وجہ ہو, کوئی حالات ہو, کوئی اور ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ اس میں مفید نہ ہو رہی ہو. تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کہ شہد میں شفا نہیں ہے. ہاں کسی کے لیے شاید کسی موقع پر کتنی باری میں فائدہ دے اس کو. میں حدیث کا کمپلیشن بھول رہا ہوں, اور کسی کے ذہن میں تو بتائیں. شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں یا بعد میں ان کو شفا مل گئی. چوتھی بار میں جب شفا ملی تو اللہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو شہد جو ہے وہ اس کا فائدہ سچا تھا, کیونکہ وہ اللہ کلام میں فیہ شفاء للناس. خیر تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. کتاب الادب والاستئذان, دیکھیے یہ کیا خوبصورت باب ہے. ادب, استئذان بولتے ہیں پرمیشن لینے کے آداب. آپ سوچ سکتے ہیں کہ احادیث کے اندر ایک کمپلیٹ ذخیرہ موجود ہے جو صرف پرمیشن لینے کے آداب سکھا رہا ہے آپ کو. قرآن میں اس بارے میں آیتیں موجود ہیں کہ آپ کے کمرے میں جب بچے آئیں تو کس وقت وہ آ سکتے ہیں, کس وقت وہ نہیں آ سکتے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. کون سا کلچر ہمیں چاہیے اسلام کی اس پرفیکشن کے بعد. کتاب الرقاق, رقاق کا مطلب ہوتا ہے رقت, کہتے ہیں رقت قلب, نرم. تو رقاق کا مطلب یہ ہے کہ دل نرم کرنے والی احادیث. آج لوگ کہتے ہیں جناب کچھ حضرات کے واقعات سنتے ہیں, کہانیاں سنتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے. ارے بھائی دل نرم کرنا ہے تو صحیح بخاری کی کتاب الرقاق پڑھیے, قرآن مجید پڑھیے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور یہ دیکھیے 181 احادیث جو ہیں وہ صرف دل کی نرمی اور زہد, دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں ہے. فتن کے تعلق سے 88, کتاب التوحید, عقیدے کی بنیادی ترین کتاب, یہ لاسٹ کتاب ہے صحیح بخاری 192. خیر میں تھوڑا سا ان کتابوں کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جن کی طرف دھیان ہمارا کم جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی عظیم اور قابل فخر کتاب ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ ایک اچھا سا قول ہے, میں آپ کو ذکر کر دوں. کہتے ہیں ایک عالم دین کہ جس کا دل علم کے لیے مطمئن ہو جائے اور اس کو علم کی لذت حاصل ہو جائے تو آپ اس سے حیران مت ہونا کہ وہ اپنی دعائے قنوت کے اندر بھی ایسی دعائیں کر رہا ہوگا جس طرح سے ابو محمد الجوینی رحمہ اللہ کیا کرتے تھے. ان کے والد کیا کرتے, کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم لا تعقنا عن العلم بعائق, اے اللہ ہمیں علم میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کسی چیز کو ہمارے لیے رکاوٹ نہ بننے دینا. ولا تمنعنا عنہ بمانع, اور ہم سے اس کو روکنے یا رکنے نہ دینا. کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو ہمیں علم سے روک دے, کوئی ایسی رکاوٹ نہ آ جائے جو ہمیں علم سے محروم کر دے. یہ قنوت وتر میں اتنا ان کو علم کا شوق ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کی دعائیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے علم کی رغبت میں اور علم کے حصول کے لیے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب, تھوڑا سا تیز چلتے ہیں. ابھی تیسری نوع ہے انواع کتب میں سے, وہ ہے الجوامع. آپ نے سنا ہوگا جامع الصحیح, جامع صحیح للامام البخاری, الجامع الصحیح للامام مسلم. کیا مطلب ہے اس کا جناب؟ وہ کتب جو علمی ابواب کی ترتیب پر ہوں, ان میں ہر دینی موضوع سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہوں. مثلا ایمان, عقائد, احکام, آداب, تفسیر, شمائل, تاریخ, یہ ڈفرنٹ ٹاپک سے متعلق جب احادیث جمع ہو جائے کتاب میں تو یہ کتب الجوامع کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی مثالیں ہیں. ایک تو بڑی مشہور مثال ابھی ہم نے بات کر لی, صحیح بخاری وہ بھی جامع ہے کیونکہ اس کے اندر خالی فقہی احادیث نہیں ہے بلکہ دین کے مختلف امور سے متعلق احادیث ہیں. یہ وہ کتاب ہے, میں نے کل ذکر کیا تھا آپ سے, جامع معمر بن راشد البصری, جامع سفیان بن عیینہ, امام بخاری سے پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جامع الصحیح امام بخاری, جامع الصحیح امام مسلم, اور جامع لابی عیسیٰ الترمذی. تو کتب ستہ میں سے نوٹ کیجئے 3 کتابیں جو ہیں وہ جامع ہیں. مطلب ان میں صرف حلال و حرام و احکام کی احادیث ہی نہیں بلکہ دین کے اور ابواب پر مشتمل احادیث بھی موجود ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ ذکر کیا ایمان, عقائد اور زہد, سلوک, مناقب, فضائل, اس طرح کے ڈفرنٹ ٹاپکس کی احادیث ان کتابوں میں موجود ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. چوتھی ایک اور ٹائپ ہے. اچھا یہ میں نے جانتے ہوئے وقت کی کمی سے 5 کتابوں کا انتخاب کیا ہے, ورنہ ٹوٹل کیٹیگری میں نے کہا تھا آپ سے کہ 15-20 کیٹیگری کا ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کورس میں. ان میں بھی میں نے خالی متن والی احادیث, متن والی کیٹیگری کو چنا ہے, اور ان کتابوں میں سے بھی خالی میں نے 4-5 بطور مثال خالی کتابوں کا نام لیا ہے, ورنہ ایک کیٹیگری کے اندر 20-50 کتابیں باقاعدہ ہمارے ہاں موجود ہیں. تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی اتنی ہی جوامع کتابیں ہیں, نہیں, اس سے بہت زیادہ ہیں. اچھا, ایک کتاب ہوتی ہے سنن, آپ سب کے زبان پہ ہوگا, سنن ابو داود, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ.
کہتے رہتے ہیں، یہ نام بہت مشہور ہے. تو بھائی سنن کا کیا مطلب ہے؟ سنن جو ہے وہ سنت کی جمع ہوتی ہے، اور سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کی جمع و ترتیب فقہی ابواب پر ہوں. فقہی ابواب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عملی چیپٹرز ہیں، جو ایک مسلمان کو عملی مسائل درپیش آتے ہیں، ان ترتیب پر ان کے لکھنے والوں نے کتاب کو ترتیب دیا. تو سب سے اہم فریضہ کیا ہے ہمارے لیے؟ نماز. نماز میں سب سے اہم شرط کیا ہے ہمارے لیے؟ طہارت. تو سب سے پہلے کتاب کا آغاز ہوگا کتاب الطہارہ سے، پھر کتاب الصلاۃ سے، پھر نماز کے بعد کون سا اہم فریضہ ہے؟ کتاب الزکوٰۃ ہے. یعنی ارکان اسلام پورے ہوتے ہیں، عبادات پوری ہوتی ہیں، پھر معاملات آتے ہیں، پھر نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں، پھر حدود اور سزاؤں کے اور جنایات کے مسائل آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ترتیب سے جو ہے یہ کتب السنن مرتب کی جاتی ہیں. یاد رکھیے ان میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث شامل ہے. مرفوع حدیث سے مراد ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، چاہے آپ کی باتیں ہوں، چاہے آپ کے عمل ہوں، یا چاہے آپ کی تقریر ہو، جو ہم نے کل بات کری تھی. اچھا یاد رکھیے گا کہ سنن احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھنے والوں نے ہر حدیث کے اوپر ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس میں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں جو اس حدیث کا مین مسئلہ ہے. مین فائدہ اس حدیث سے کیا اخذ ہو رہا ہے وہ چیپٹر کے اندر ذکر کر دیتے ہیں، اس سے فقہی مسائل باقاعدہ اخذ کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تو بڑے باریک چیپٹر جو ہیں وہ اپنی احادیث کے اوپر لگاتے ہیں، اس پہ آپ کو غور و خوض کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا بھائی کہ اس کا کیا تعلق ہے اس حدیث سے جو امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں. تو وقت ہوتا تھا تفصیل کے ساتھ تو ہم اس کو مزید کوئی پریکٹیکل بھی کر لیتے کوئی مثالوں پہ. بہرحال چلیے اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ جو کتب السنن ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا کہ ہم صحیح احادیث کو لے کر آئیں گے. وہ بعض مرتبہ حسن احادیث بھی لے کر آتے ہیں، بعض مرتبہ ضعیف حدیث بھی لے کر آتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک مسئلے کے بارے میں وضاحت دے دوں، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ جناب جب یہ حدیث ضعیف تھی تو انہوں نے ذکر کیوں کی؟ کیا خیال ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے یہ بات؟ ارے بھائی جب یہ حدیث ضعیف تھی تو یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ حدیث ضعیف ہے؟ پتا تھا پھر بھی لکھ دی انہوں نے. اب دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اب لکھ دیا اس کا مطلب یہ تو درست ہی ہوگی ورنہ وہ لکھتے نہیں، ہے نا. اور دوسرے وہ اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صحیح ضعیف جو ملتا گیا لکھتے گئے، بس کوئی پابندی نہیں کی انہوں نے، اس کا مطلب زیادہ اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. دونوں ایکسٹریمز ہیں اور دونوں غلط نظریے ہیں. صحیح بات کیا ہے یاد رکھیے، امام اس بات کا پابند ہے کہ اس نے اپنے استاد سے جو حدیث سنی وہ سند کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہے، وہ سند کو چھپا نہیں رہا. اگر اس سند کے اندر کوئی ضعیف راوی ہے تو یہ حدیث کے علماء جانتے تھے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ جانتے تھے کہ یہ راوی یہاں ضعیف ہے، تو وہ اس پر عمل نہیں کریں گے. اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک بات، کل کو آپ آئیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب کھولیں اور آپ کے ذہن میں ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے، آپ بولیں بیچارے امام اتنے بڑے امام تھے لیکن یہ حدیث ان سے رہ گئی، تو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ رہ نہیں گئی ہم سے، ہم نے مینشن کر دی ہے، البتہ یہ ضعیف ہے. تو کوئی اہم حدیث ہو لیکن وہ ضعیف ہو تو وہ اس کو مینشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ان سے وہ مس نہیں ہو گئی، وہ ان کے علم میں تھی اس ٹاپک کے بارے میں حدیث، تو وہ لکھ گئے اور اس کو ضعیف قرار دے گئے. ایک بات. دوسری بڑا اہم بات ہے، وہ علوم حدیث میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، حسن لغیرہ کا کانسیپٹ کسی کے ذہن میں ہے آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے؟ حدیث حسن لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ کا بہت آسان سا کانسیپٹ سمجھ لیجیے، یہ ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف کو اسکالرز حدیث کے بالکل چھوڑ نہیں دیتے. یہ نہیں کہ حدیث ضعیف آئی تو بس اس کو سائڈ میں کرو، آئندہ دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو، نہیں. اگر ایک حدیث ضعیف ہے اس میں ایک راوی ویک ہے تو کہتے ہیں ذرا اس کو رکھو اسٹینڈ بائی پہ، سنبھال کے رکھو ذرا ایک طرف. اسی معنی کی ایک اور حدیث بھی آ جاتی ہے کبھی کبھار کسی اور سند سے، کہتے ہیں اچھا ہم تو سوچتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹ کرنے میں ایک اور روایت مل گئی ہے ہمیں، چلو بھائی اس کو جمع کرو، ایک اور ہمیں مل گئی، ایک اور مل گئی جناب اسی طرح کی حدیث. تو گویا ایک ٹاپک کے بارے میں 3 احادیث مل گئی یا 4 احادیث مل گئی، سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب کہ یہ 4 کی جمع کرنے سے علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے تو ضعیف کہلائیں گی، لیکن جب 4 کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے تو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں حقیقت ہے، کچھ نہ کچھ تقویت پکڑ لیتی ہیں. تو علماء کہتے ہیں یہ حدیث آپس میں ان چینز کو جب نے جمع کر لیا تو یہ حسن لغیرہ تک پہنچ گئی، کسی اور وجہ سے کمبائن ہونے کی وجہ سے انہوں نے تقویت پکڑ لی. تھوڑا سا ٹیکنیکل سی ٹرم ہو جائے، میں نے آسان سے کوشش کری سمجھانے کی. چلیں ایک اور بات سمجھیے، وہ اچھی سی مثال ہے. ایک شخص ہے پہلوان، اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا کوئی بیچارہ کمزور سا آدمی، آپ کیا کہیں گے
کہ یہ پہلوان صاحب تو ان کو ایک ہاتھ ماریں گے اور یہ گیا. ایسا ہی ہے. پہلوان کے سامنے 2 کمزور آ جائیں, آپ بولیں گے ابھی بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا, پہلوان ہے. لیکن آپ سوچیں کہ پہلوان کے مقابلے میں اگر 4-5 کمزور لوگ جمع ہو جائیں, ایک اس کا ہاتھ پکڑ لے, دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ لے, تو پہلوان کو ہلنے نہ دے کسی طریقے سے, تو مطلب کہ جب 4-5 ان کی جب ایک ٹیم بن جائے گی تو وہ ٹیم بہرحال مؤثر ہو سکتی ہے. علیحدہ مقابلہ کرنے کے تو قابل نہیں تھے وہ, لیکن جب جمع ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیتے ہیں. تنکے کی مثال دیتے ہیں آپ لوگ, تنکے کی جھاڑو کو کوئی نہیں توڑ سکتا, اور تنکا بچہ چھوڑے توڑ لے گا آرام سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں 1 اور 1 11. خیر, تو یہ آپ کہہ لیجیے کہ اس طرح کا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو اس میں ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں, اور یہ وجہ میں سمجھانا چاہیے تھی آپ کو کہ کبھی کبھار ضعیف احادیث ان میں کیوں آتی ہیں. اچھا, بعض مشہور کتب السنن کے نام آپ کے سامنے ہیں, مشہور ہیں, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی سنن ابی داؤد ہے, سنن نسائی ہے, سنن ابن ماجہ ہے, اور سنن دارقطنی ہے, اور سنن البیہقی. یعنی ان سب کے اندر سنن بیہقی جو ہے جناب, یہ انتہائی ضخیم کتاب ہے. اس میں 10,000 سے زائد احادیث ہیں. سنن کبریٰ بیہقی میں 10,000 سے زائد احادیث موجود ہیں, اور باقی سب میں تقریباً 4-5 ہزار کے قریب احادیث ہیں, اور دارقطنی میں شاید اس سے بھی کم ہیں. اچھا, اب اس میں انشاءاللہ ایک اور کتاب ہے, میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں وہ کتاب کیسی ہے. یہ ہے جناب ایک اور ٹائپ حدیث کی, اسے کہتے ہیں الموطئات. مشہور نام آپ سب کے سامنے ہے, کل ہم نے اس سے بات بھی کی تھی. موطا امام مالک. موطا کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ آسان کیا ہوا. مطلب امام بخاری رحمہ اللہ نے چاہا کہ احادیث کو آسان کر کے پیش کر دے آپ کے سامنے. ان کو تو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں, اس میں سے انہوں نے خالی کچھ احادیث چن کے ایک کتاب میں ان کو کمپائل کیا, فقہی ترتیب پہ مرتب کیا, اور جناب آپ کے سامنے پیش کر دی. تو چونکہ انہوں نے اس کو آسان بنا کر پیش کر دیا, اس لیے اس کا نام رکھ دیا موطا. اور موطا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آسان کر دیا. ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے موطا کا, اور وہ ہوتا ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا. المواطأ اتفاق کو کہتے ہیں. تو گویا یہ وہ احادیث ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے علماء ان سب پر متفق ہوا کرتے تھے. اچھا جی, اس میں آپ دیکھیے گا, میں لاسٹ پوائنٹ جو لکھا ہے دیکھیے سب سے آخر میں, کہ اس کتاب کے اندر یا ان کتب کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہوتی, بلکہ صحابہ کرام کے آثار بھی ہوتے ہیں, اور بعض تابعین کی روایات جو انہوں نے سنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ غلط ہوگی جملہ یہ, تابعین تو سنتے ہی نہیں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن تابعی اگر روایت کر لیں کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے یہ بات پہنچی, ہم تک یہ بات پہنچی اللہ کے رسول سے, تو حدیث کے اسکالرز کہتے ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہوگی, کیونکہ تابعی نے کس سے سنی پتہ نہیں ہے ہمیں. لیکن بہرحال اس قسم کی روایتیں بھی موطا امام مالک میں بعض موجود ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو میں. دیکھیے, پہلی کتاب کا نام مشہور کتابوں میں سے ہے الموطا لمحمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب المدنی. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ موطا مالک سے بھی کئی گنا بڑی کتاب ہے, لیکن یہ موجود نہیں ہے آج. اسی طرح امام مالک کی جو ہے مشہور کتاب, اس کی بہت سی روایتیں ہیں. دیکھیے, اس میں احادیث کی تعداد 1942 ہے. ٹھیک ہے, یہ 942 ہے, اور اس کی اور بھی کتابیں ہیں موطا کے عنوان سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ایک بات, اور ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ سامنے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ہے موطا امام مالک کے شاگرد یحییٰ اللیثی کی روایت سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کے ڈفرینٹ شاگردوں نے روایت کری ہیں, تو یہاں لکھا ہوتا ہے شروع میں کہ کون سے شاگرد کی روایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا جی, یہ امام مالک کی کتاب ہے الموطا. اچھا جناب, اب آپ اس میں نوٹ کیجیے گا ایک بات. یہ تو وہی پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ جس طرح شروع میں ہمیشہ مینواسکرپٹس پیش کرتے ہیں جن پر اعتماد کر کے اس کتاب کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا. اچھا, یہ نوٹ کیجیے آپ کہ صحیح امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کا آغاز کیا ہے کتاب الصلاح سے, کتاب الطہارہ سے نہیں کیا. عام طور پہ محدثین جو فقہی ترتیب پر کتابوں کو ترتیب دیتے ہیں آغاز کرتے ہیں طہارت سے. امام مالک رحمہ اللہ نے آغاز کیا ہے وقوت الصلاح. وقوت کا مطلب ہے میقات, مواقیت, نمازوں کے اوقات. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور یہ وہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس کے اندر جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھائیں ان کے اوقات میں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کبھی کبھار محدثین اپنی کتابوں کی ترتیب اپنی بعض آراء کی روشنی میں کرتے ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ امام مالک رحمہ اللہ کی جناب ایک رائے ہے. آپ مثال کے طور پہ کسی دن سو رہے ہیں, آپ کی آنکھ کھلی اور مغرب کی
اذان میں 2 منٹ رہ گئے اور آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کے وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے, بے شک مغرب کی اذان ہو جائے, ایسے ہی کریں گے نا, کیونکہ آپ کی آنکھ اس ٹائم کھلی. تو گویا آپ نماز کا وقت جانے دیں گے کیونکہ آپ نے طہارت حاصل نہیں کی ہوئی تھی. پہلے وضو کریں گے, اس کے بعد ہی نماز پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے مختلف ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی نظر میں نماز کے اوقات کی پابندی کا اہتمام کرنا طہارت سے زیادہ اہم ہے. سب سے زیادہ اہم ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور 2 منٹ رہ گئے ہیں مغرب کا وقت شروع ہونے میں, سورج غروب ہونے میں, آپ کو پتا ہے کہ اگر میں وضو کرنے کے لیے گیا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا, عصر کا ٹائم پوری طرح ختم ہو چکا ہوگا سورج غروب ہوتے ہی. تو امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بھائی جلدی سے زمین پہ ہاتھ مارو, تیمم کرو اور فوراً نماز پڑھنا شروع کر دو. ایک رائے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے اس مسئلے میں. اور بعض مالکی علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, تیمم بھی ضروری نہیں ہے, اس موقع پر طہارت کی معافی ہے, نماز کا وقت جانے مت دو, فوراً نماز شروع کر دو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس سے اختلاف کریں گے. جمہور علماء کی وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جناب نہیں, آپ پہلے وضو کریں گے, آپ کا عذر ہے. لیکن امام مالک کی یہ رائے ہے. تو دیکھیے انہوں نے اس ترتیب کو فالو کیا, اس کو تائید کرنے کے لیے ایک انداز سے کہ جب میں احادیث کو مرتب کر رہا ہوں تو بھائی پہلے نماز کے اوقات کی احادیث کو سب سے پہلے لے کر آؤں گا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف جائے. تو یہ ویسے ایک ذرا ضمنی ایک پوائنٹ تھا, ورنہ دیکھ لیجیے آپ اس کے اندر وہی ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کہتے ہیں عن مالک ابن انس, وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ عن ابن شہاب. یہ امام زہری تھے, بہت بڑے تابعی تھے, ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن نماز لیٹ کری تو عروہ بن زبیر جو کہ تابعی تھے انہوں نے ان کو اس طرح حدیث بتائی. یعنی اس طرح آپ یہ پڑھتے جائیے, آپ نوٹ کریں. یہ دیکھیے آپ, یہ حدیث جو ہے 21 نمبر حدیث, امام مالک رحمہ اللہ شاگرد ہیں یحییٰ مالک. دیکھیے مالک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ نافع سے. یہ نافع عظیم تابعی ہیں, مولا بن عمر, اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو صحابی رسول ہیں. دیکھیے امام مالک اور صحابی کے درمیان کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ ایک, خالی ایک لوگ. اور یہ نافع جو ہیں ان کی تو پوری سیرت کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھ سکتے ہیں آپ, اتنے بڑے معتبر امام ہیں. تو اس لیے حدیث کے اسکالر جب دیکھتے ہیں نا مالک عن نافع عن ابن عمر, بولتے ہیں یہ گولڈن چین ہے. اس کے جو لوگ ہیں امام مالک, امام نافع, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ سونے جیسے لوگ تھے. ان کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, ان کے حافظے میں, ان کے مقام مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ حدیث گولڈن چین سے ملی ہمیں کہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, گویا اس کے گھر والے, اس کا مال سب کا سب ضائع ہو گیا. جس کی عصر کی نماز چلی گئی, اس کے گھر والے, اس کا مال, یعنی سوچیں اللہ نہ کرے انسان گھر جائے, اس کے گھر والے ختم ہو گئے دنیا سے, اس کا سارا مال چلا گیا. ایسا ہی ہے اگر آپ کی نماز عصر چلی گئی. آج ہم کتنی زیادہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نمازوں پہ نمازیں جاری ہیں. تو بہرحال یہ خیر تھوڑا سا آپ کو کتاب دکھانا مقصد تھا. اس طریقے سے کتابیں ہوتی ہیں, اور اس کتاب کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی آراء بھی بہت موجود ہیں. آراء کہاں لے کر آتے ہیں؟ وہ حدیث بیان کرتے ہیں, اس کے بعد یہ دیکھیے یہ حدیث آ گئی یہاں پہ 65 نمبر حدیث, یہ حدیث پوری یہاں پر ہو گئی. اب امام مالک کہہ رہے ہیں اراہ یرید هذه الآیہ, امام مالک کا کلام ہے, تو ان کی کمنٹس بھی موجود ہیں حدیث کی وضاحت کرنے میں. تو یہ کتاب حدیث کی نص بھی ہے اس میں اور شرح بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں, آج ہمارے پاس ایک تھوڑی سی منفرد چیز بھی ہے, میں تھوڑا سا تیز آگے چل رہا ہوں اسی لیے کہ آج ہم انشاءاللہ یہ 9 ٹائپس کر لیتے ہیں, پھر رکیں گے اور ایک اور چیز سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ ہے, یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. اور یہ کیا ہے؟ المصنفات. آپ بولیں گے جناب مصنف تو اردو میں کہتے ہیں تصنیف ہر کتاب کو, لیکن عربی میں باقاعدہ یہ احادیث کی ایک ٹرم ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فقہی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و آراء کو سند کے ساتھ ذکر کیا گیا. خوب سمجھ لیجیے یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے خالی سند کا اہتمام نہیں ہوا, صحابی کی بات بھی جب تک صحیح سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے گی ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تابعی کی بات بھی جب تک ہم تک صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچے گی ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو حدیث کے اسکالرز نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ صرف چین آف نریشن کا اہتمام نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام و تابعین کے اقوال کے ساتھ بھی کیا. اور یاد رکھیے کہ مصنفات کے اندر اکثر و بیشتر صحابہ کرام و تابعین کے اقوال بھی ہوتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور دین کو سمجھنے میں معاون ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے, ایک ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہے, تو پھر کسی ایک کا قول حجت نہیں ہوگا, ہمیں اس مسئلے میں اور دلائل کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ان کا ایک مسئلے پر اتفاق ہے تو وہ دین میں حجت ہے. صحابہ کرام کسی غلط اوپینین کے اوپر جمع ہو ہی نہیں سکتے, بلکہ امت اسلامیہ بھی جو ہے وہ کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ محدثین کی لگن دیکھیے کہ سند کا اہتمام نہ صرف یہ کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی اس کا خیال رکھا. اب دیکھیے بڑی عجیب بات, ان کی تعداد دیکھیے کتنی بڑی ہے. یہ جو کتاب کا نام ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کی کتاب, اس کے اندر احادیث و آثار کی تعداد ہے 21,958. 21,958 احادیث و آثار اس کتاب کے اندر موجود ہیں. 12 جلدوں میں پبلش ہے, میرے پاس PDF میں موجود ہے. دوسری کتاب دیکھیے وہ اس سے بڑی, اور یہ بات نوٹ کیجیے ان دونوں کا وفات ہوئی امام بخاری سے پہلے. امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 256 ہجری کو, ان کا وفات دیکھیے یہ امام بخاری سے پہلے کے ائمہ کرام ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے دوسری کتاب, اس میں پہلی کے ڈبل 40,754 احادیث و آثار موجود ہیں. اتنی بڑی تعداد میں سند کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام تابعین کے اقوال لے کر آئے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو صحابہ کرام کا اختلاف بھی ملے گا. اور میں اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, کچھ حضرات کو اگر وہ سمجھ نہ آئے تو اس پہ مزید انشاءاللہ غور و فکر کر لیں گے. میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہر قسم کا اختلاف قابل نفرت اور قابل سختی نہیں ہے. ہر قسم کا اختلاف قابل نفرت اور قابل سختی نہیں ہے. جن مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف تھا, اور وہ بہت سارے مسائل تھے, فقہی نوعیت کے بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان بھی 1 2 3 آراء پائی جایا کرتی تھی. اس کی دلیل صرف یہ کتاب ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ کھول لیجئے اور اس کو تھوڑا سا کوئی بھی چیپٹر پڑھ لیجئے, آپ کو ملے گا کون سے صحابہ کرام اس کو جائز کہتے تھے, پھر اگلا چیپٹر ملے گا کون سے صحابہ کرام اس کو حرام کہتے تھے. اور نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام ایک جماعت تھے. صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے رحماء بینہم تھے. تو بعض فقہی مسائل میں اختلاف کے باوجود وہ الگ الگ نہیں ہو گئے, وہ دشمن نہیں بن گئے ایک دوسرے کے, انہوں نے ایک دوسرے کا بائیکاٹ نہیں کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آگے بن گئے دین کے نام پر, وہ تو ان کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کسی فقہی مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان 1 2 آراء چلی آ رہی ہوں تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو لگتا ہے اوتھینٹک ترین بات آپ اس کو فالو کریں, جو آپ کو زیادہ ریلائبل اسکالر بتاتے ہیں اس کو فالو کریں, لیکن اگلے رائے کا بھی احترام کریں, یہ سوچتے ہوئے کہ اس رائے کے قائلین میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود ہیں, تو اس کے اوپر سخت نکیر نہ کی جائے, اس کے اوپر سخت جملے نہ کسے جائیں, اس کے اوپر تانہ زنی نہ کی جائے. یہ ایک تربیتی پہلو ہے, تفصیل طلب موضوع ہے, میں خالی اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, تیسری کتاب ہے سنن سعید بن منصور, یہ بھی 8 والیوم میں چھپی ہوئی ہے, اس میں 6,615 کے قریب احادیث و آثار ہیں. تو یہ مصنف کے درجے کی کتابیں کہلاتی ہیں. یہ ایک کتاب ہے, بڑی یونیک کتاب, بڑی عجیب کتاب, جو آج ہمارے سامنے نہیں موجود. نوٹ کیجئے اس کے بارے میں. اس کا نام ہے مصنف, اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہے مسند. مسند بقی ابن مخلد, سینٹر میں نام لکھا ہوا, یہ نام ہے بقی ابن مخلد. اور یہ کہاں کے اسکالر تھے دیکھیے, القرطبی الاندلسی, کارڈوبا کے اسکالر تھے, اندلس کے. اور آپ حیران ہو جائیں, ہمارے یہاں تاریخ اسلامی سے کبھی کبھار ناواقفیت بہت بڑھ گئی ہے کہ میں اچھی یونیورسٹیز میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اندلس کیا ہے, کہاں پر ہے یہ, تو آپ یقین کیجیے کبھی کبھار پوری کلاس جو ہے وہ بتا نہیں پاتی کہ یہ اندلس کیا ہے, پوری کلاس. اور اچھی یونیورسٹیز کے ہمارے اچھے بچے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. تو میں سے بتاتا ہوں کہ یہ اسلامی بہت بڑی ریاست تھی آج کے زمانے کا. اسپین اور پورٹگل جو ہے یہ پورا اندلس تھا. 750 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کری, اور ایسی کامیاب حکومت کری کہ پورا یورپ جو ہے وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے آیا کرتا, یورپ جو ہے وہ وہاں سے کلچر لینے آیا کرتا, یورپ جو ہے وہاں سے کیلیگرافی لینے آیا کرتا, یورپ جو ہے وہاں سے سب ایڈوانسمنٹ اس زمانے کی لینے آیا کرتا تھا. تو یہ تو ایک اندلس تو ایک بڑا غمگین موضوع ہے جس میں ہم جتنی بات کریں کم ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمیں
اپنے آپ کو بھی اور ہماری نسل کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوچیں اندلس 750 سال تک مسلمانوں کا اتنا قابل فخر ملک، اس میں جلیل القدر ائمہ کرام گزرے. یہ بقی ابن مخلد جو ہے یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے. ابن حزم کا نام ہم سنتے ہیں، وہ قرطبہ کے رہنے والے تھے. آج امام ابن حزم رحمہ اللہ جو ہیں ان کی قبر جو ہے وہ پورٹگل کے اندر موجود ہے. آج ہمارے نوجوان بچوں کو بارسلونا پتہ ہے، ریال میڈرڈ پتہ ہے، ایسا ہی ہے. یہ سارے جو اسپین کے کلبز ہیں یہ سارے اسپین کے مسلمانوں کے شہر تھے. مدرید، قرطبہ جو ہے وہ آج کورڈوبا کہتے ہیں. کورڈوبا ماسک کے بارے میں پڑھیے. یہ جب مسجد بنی تھی دنیا میں سب سے بڑی مسلمان کی مسجد تھی. جی ہاں، مکہ کی مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے بھی بڑی مسجد کورڈوبا ماسک. اور آج جو ہے وہ کیتھیڈرل بنا ہوا ہے جو کہ چرچ کا ایک بڑا، ان کے جہاں پہ بڑے اسکالرز بیٹھتے ہیں، کیتھیڈرل اسے کہتے ہیں. وہاں پر آج بڑے بڑے جو مینار ہیں جن پہ کھڑے ہو کے مؤذن 750 سال تک اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے تھے، آج وہاں گھنٹہ بجتا ہے. آج اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا الاؤ نہیں ہے. ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں. تو بہرحال قرطبہ اور اندلس اس طرف کے جو اسکالرز تھے ان کی ایک الگ ہی خصوصیات ہیں، ان کے علم کے اندر ایک الگ قسم کا تمیز ہے. وہ بہرحال ایک بڑا میں نے کہا لمبا موضوع ہے. خیر آپ یہ سوچیے کہ وہاں کے رہنے والے ایک اسکالر بقی بن مخلد نے 3rd سینچری میں، اچھا وہاں اسلام پہنچا تھا، یاد رکھیے گا بنو امیہ کے زمانے میں. مسلم بن نصیر اس ایریا کے حاکم تھے. طارق بن زیاد سنتے تو ہیں ہم نام، وہ تھے وہ کمانڈر جنرل جو 7000 کی فوج لے کر وہاں گئے اور گوتھک ٹرائبز وہاں موجود تھے. بہرحال لمبا واقعہ ہے. گریکس کے باقیات لوگ تھے، ان سے انہوں نے فائٹ کری، یا رومن امپائر کے باقیات تھے اور وہ اس جگہ فتح کیا. اور یورپ کے اندر مسلمان اس طرح سے داخل ہوئے تھے نارتھ افریقہ کو کور کرتے ہوئے. یعنی مصر جب فتح ہوا تھا عمر کے زمانے میں، اس کے بعد مسلمان آگے بڑھتے گئے. مصر سے گئے لیبیا، لیبیا سے گئے الجیریا، الجیریا سے گئے آگے موروکو، موروکو سے آگے نارتھ کی طرف اسپین ہے اور پورٹگل ہے. یہ پورا اندلس تھا. بہرحال تو بقی مخلد رحمہ اللہ کی کتاب میں سوچیے امام احمد کی جو مسند جو ہم نے کل بات کری 52 والیومز میں، اس میں 904 صحابہ کرام کی احادیث ہیں. آج دیکھیے بقی مخلد کی کتاب میں 1300 سے زائد صحابہ کرام کی روایات ہیں. ہر صحابی کی حدیث کو فقہی ابواب پر بھی ترتیب دیا. یہ یونیک بات ہے. امام احمد نے تو صرف صحابہ کرام کی روایت جمع کری ہیں. انہوں نے صحابی کی روایات کو پھر اندر سے آ کر ایک ایک صحابی کی روایت کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا. مطلب دونوں ترتیبات کو لے کے چلے، صحابی کی ترتیب بھی، صحابی کی ترتیب میں اندر ایک صحابی کی روایت کے اندر فقہی ابواب کو فالو کیا. اور ان کا بڑا اونچا مقام مرتبہ تھا. یعنی ابن حزم ان کے ہی علاقے رہنے والے تھے تو انہوں نے کتاب دیکھی اور اس کتاب کا وصف بیان فرمایا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں میرے پاس اس کی 2 جلدیں موجود ہیں اور اس میں سے امام احمد سے ایک لفظ بھی نہیں. مطلب یہ بالکل یونیک احادیث تھیں. یہ بہت بڑی مسند تھی ہے. اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث، یعنی 5300 احادیث صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکور ہیں اس کتاب میں. بعض حدیث کے بڑے اسکالرز ہیں. جارڈن میں شیخ مشہور حسن سلمان علامہ البانی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں. انہوں نے یہ بات بیان کری کہ جرمنی کے شہر لیپزگ کے اندر یہ کتابیں موجود تھیں اور دوسری عالمی جنگ 1945 اس دوران یہ صندوقوں میں بھر کر برلن کی لائبریریز کے اندر منتقل کر دی گئی اور آج تک وہ صندوق بھرے پڑے ہیں، وہاں کی سینٹرل لائبریری کے اندر موجود ہیں. کسی کو وہاں تک اپروچ نہیں ہے. شاید یہ کتاب اور بھی حدیث کے ذخیر مجموعے وہاں پر ہوں. چلیں اچھا اس کے علاوہ ایک کتاب اور پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ سے ذرا سی مینواسکرپٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ ایک بڑی اور منفرد بات ہے. اسے کہتے ہیں مستخرجات. مستخرج کیا ہے؟ پہلے آپ مسک کانسیپٹ سمجھ لیجیے اس کا. شاید جو لکھی ورڈنگ تھوڑی سی مشکل ہے، میں نے اس سے زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی، کر نہیں سکا. آپ کے پاس صحیح مسلم کی کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں امام مسلم رحمہ اللہ کی احادیث ہیں اپنے اساتذہ سے جو سنی. امام مسلم رحمہ اللہ کے زمانے کے ہی ایک اور عالم آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ جو احادیث لکھی ہے نا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، یہی سیم احادیث میرے پاس اور ڈفرینٹ سندوں کے ساتھ بھی موجود ہیں. خالی وہی سندیں نہیں ہیں ان احادیث کی جو امام مسلم نے لکھ دی، یہ تو وہ سندیں ہیں جو ان کے اساتذہ سے انہوں نے سنی. میں بھی جناب اس وقت کا ایک علم کا طالب علم ہوں، میرے پاس یہی احادیث دیگر سندوں کے ساتھ موجود ہیں. ایسا کرتا ہوں کہ میں ایسی کتاب لکھتا ہوں، اس کا نام رکھتا ہوں مستخرج علی صحیح مسلم، کہ گویا کہ صحیح مسلم کی ایک اور طرح سے میں خدمت کر رہا ہوں کہ اس کی احادیث کو
دیگر اسانید کے ساتھ جو میرے پاس موجود ہیں ان سے بیان کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے اس سے فائدہ کہ اگر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, اس کی 2 سندیں ہیں, تو اس طرح کی کتابوں کو اگر آپ ملا لیں گے تو اسی سیم حدیث کی 8 10 سندیں جمع ہو جاتی ہیں. بعض مرتبہ اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امام مسلم سے کوئی لفظ اگر رہ گیا ہو تو باقی جو سندوں والے ہیں وہ اس لفظ کو ایڈ کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کسی راوی کا نام شارٹلی مینشن کیا, عبد الرحمن لکھ دیا خالی, اور عبد الرحمن تو جناب 10 ہیں, عبد الرحمن بن خالد, عبد الرحمن بن قیس, عبد الرحمن بن حازم, سمجھ نہیں آ رہا. تو جو مستخرج والے ہوتے ہیں ان کی سند کے اندر ان کا نام کمپلیٹلی مینشن ہوتا ہے کہ جناب یہ عبد الرحمن بن حازم تھے. تو کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ حدیث کی کتابوں کی ایک اور طرح خدمت ہے کہ جناب انہی احادیث کو ڈفرنٹ سندوں کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. یہ بھی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. صرف بخاری اور مسلم پر جن ائمہ کرام نے مستخرجات لکھی ہیں ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہے. آپ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے اس کے اوپر کہ کتنا تفنن ہے, یعنی کتنا اس کے اندر ورائٹی ہے, کتنی ڈائیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. وہی حدیث اوتھینٹک ترین سند کے ساتھ موجود ہے, لیکن ایک امام آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس بھی اسی حدیث کی اور سندیں موجود ہیں, میں چاہتا ہوں ان کو بھی امت کو دے جاؤں, وہ بھی ذخیرہ حدیث میں شامل ہو جائے. اور آج وہ حدیثی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو میں نے لکھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ زائد الفاظ مل جاتے ہیں سیم حدیث کے, اور کبھی کبھار اگر کسی روایت میں کوئی اعتراض ہو, بخاری مسلم پہ تو اعتراض نہیں ہے, اور کسی کتاب پہ اگر مستخرج لکھی گئی ہو تو کسی روایت کی چین پہ اگر اعتراض ہو تو اس کی ایک اور سپورٹیو چین مل جاتی ہے ایسی کتابوں سے, جس سے پھر وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بعض مستخرج کتابوں کے نام ہیں. اور یہ جو 3rd نمبر پہ کتاب ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے اس پہ کام کیا تھا. 24 والیومز کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے یہ, المستخرج لابی عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی. اس میں 13,036 حدیثیں ہیں. آپ بولیں گے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, صحیح مسلم میں تو 7,000 حدیثیں ہیں, اس میں 13,000 حدیثیں کیسے آ گئیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کے کبھی کبھار 3-4 سندیں ذکر کر دیتے ہیں, تو ہر حدیث کو, ہر سند کو الگ الگ نمبرنگ دے دی گئی, تو یہ نمبرنگ اس طرح 13,000 سے کراس کر گئی. اور ایک فائدے کی بات یاد رکھیے گا, امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی اپنی صحیح بخاری, تو صحیح احادیث میں, صحیح روایت میں آتا ہے کہ وہ 6 لاکھ احادیث سے کمپائل کی انہوں نے یہ کتاب. آپ بولیں جناب 6 لاکھ حدیثیں کہاں تھی بھائی؟ تو وہ 6 لاکھ کا مطلب یاد رکھیے گا, مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 لاکھ ٹیکسٹ, کبھی کبھی ایک ہی ٹیکسٹ کی 10 15 سندیں ہوتی ہیں, تو اسکالرز جو ہے جب گنتی کرتے ہیں تو ہر سند کو الگ سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو 6 لاکھ احادیث کا مطلب یہ تھا کہ 6 لاکھ ڈفرنٹ چین آف نریشنز تھیں جن کی روشنی میں انہوں نے جمع کرا. کیا پتا ایک حدیث ایسی ہو جس کی 100 سندیں ہوں, 150 سندیں ہوں, اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ہے, متواتر حدیث ہے. اس کا ٹائٹل اور لفظ آپ سب نے سنا ہوگا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کذب علی متعمدا, جس نے جانتے بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھ لیا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے لے لے. یہ حدیث 100 سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے, ٹیکسٹ سیم ہے, سندیں 100 سے اوپر بڑھ گئی. تو یہ مقصد ہے اس کا. چلیے پھر میرے خیال سے یہاں رکتے ہیں ہم لوگ, اور جو میں نے آج ایک اور بات کرنی تھی, خیر یہ آخری بات کر لیتے ہیں, 8 پھر ہو جائیں گے انشاءاللہ. المستدرکات, یہ اس پہ بات چونکہ ہو چکی ہے تو کانسیپٹ واضح ہے اس کا, کہ جو کسی مؤلف سے احادیث رہ گئی, بعد والا کہتا ہے جناب یہ بھی آپ کی شرط پر احادیث ہیں, ان کو بھی آپ شامل کر لیتے, تو اس عمل کو استدراک کہتے ہیں. اور جو کتاب کا مجموعہ تیار کرتا ہے مؤلف اسے مستدرک کہتے ہیں. یہ بھی فقہی ابواب پر ہوتی ہیں, ان میں سے بعض کے نام آپ کے سامنے ہیں, مستدرک علی الصحیحین, اور ایک کتاب لکھی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے, اور صرف 70 احادیث ذکر کریں علی الزامات میں. کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کو یہ 70 احادیث ذکر کر لینی چاہیے تھی, یہ ان کے شرط پر ہیں. بہرحال یہ ان کی رائے ہے, باقی ائمہ کرام ضروری نہیں کہ ان سے اس پر اتفاق کریں. اچھا, اب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کل ہم انشاءاللہ نمبر 9 سے شروع کر دیں گے اللہ کی توفیق سے. اچھا جی, اچھا یہ آج ہماری جو ہے تھوڑی سی مزید ایک بات چیت کرنی ہے آپ سے اس بارے میں, اور بڑا دلچسپ بات ہے اور آپ لوگوں سے سننا ہے اس بارے میں. دیکھیے اور آپ حیران ہو جائیں, میں نے ہیڈنگ کیا لگائی ہے, وہ غیر مسلم ممالک جن میں مسلمانوں کی کتابیں, مخطوطات, مینوسکرپٹس کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اب اتنی زیادہ مینوسکرپٹ یہاں موجود ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انگلینڈ کے اندر یہ میں نے 3 لائبریریز کے نام لکھے ہوئے, برٹش لائبریری, برٹش میوزیم, اور یہ بارڈلین لائبریری, آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے وہاں ہے یہ.
ان کی ویب سائٹس ہیں, اس کے اندر پوری جو انڈیکسز ہیں ان کے پاس اسلامی مخطوطات کی وہ انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں. بہت سے مینوسکرپٹس آج انہوں نے لوگوں کے لیے جیسے کہتے ہیں عام بھی کر دی ہیں, اویلیبل ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے نہیں بھی کیے. تو آپ بات سمجھیے کیا, یہ تو جایا کرتے تھے مسلمان ممالک کے اندر, افریقہ کے اندر جانتے ہیں آپ, فرانس, جرمنی, ان کا پورا افریقہ, ویسٹ افریقہ سب ان کے پاس تھا, ایون نارتھ افریقہ سارا, اور انگلینڈ کا ظاہر ہے ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ کام تھا. تو سلطنت عثمانیہ بہرحال ایک زمانے تک ان کے ساتھ سب کے ساتھ فائٹ کرتی رہی ہے. تو وہاں پہ جا کے تو یہ لوگوں بڑے ظلم کرتے تھے, بلکہ افسوس کے ساتھ کچھ الجزائر کے اندر, الجزائر کو آج بھی جو ہے وہ عرب لوگ بلد الملین شہید کہتے ہیں, بلد الملین شہید, سنا آپ نے یہ ورڈ؟ ہاں, ملین مطلب 10 لاکھ, وہ ملک جس میں 10 لاکھ شہداء ہیں. تو فرانس نے وہاں پر کچھ ڈاکومنٹریز آج موجود ہیں بلیک اینڈ وائٹ کر کے, تو اس میں باقاعدہ یعنی گھر سے باہر نکالا اور گولی مار دی. تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ یہ بہرحال ایک ملک ہے, اور اس کی میرے پاس کچھ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے اگر آپ کو شوق ہو کچھ نظارے کرنے کا, بہرحال آج ہمارے ملکوں میں جو لائبریریز کی صورتحال ہے بڑی خستہ ہے, لیکن یہ ملک والے بہرحال لائبریریز کا بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں. فرانس ہے, نیشنل لائبریری آف فرانس, سوچئے 20,000 کے قریب عربک کتابیں اس لائبریری کے اندر موجود ہیں. پرنٹڈ نہیں جناب, مینوسکرپٹس کی بات ہو رہی ہے, قلمی نسخے, ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں. بہت ساری وہ کتابیں ہیں جو آج تک مسلمان ڈسکور نہیں کر سکے. اور یہاں میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہوں گا, میرے استاد ہیں مدینہ منورہ میں, انہوں نے بتائی بات کہ وہ فرانس گئے اور نیشنل لائبریری گئے, اور وہ وہاں پہ ریلیجن کا سیکشن بنا ہوا ہے, تو جو مسلمانوں کا سیکشن ہے, مسلم سیکشن, میں وہاں گیا, یا اسلام کا سیکشن. تو کہہ رہے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں میرے آس پاس جو ہے وہ بڑی عمر کی خواتین اور بڑی عمر کے مرد حضرات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے انہی کتابوں کو پڑھ رہے تھے, عربی کتابوں کو, مخطوطات کو. تو میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ تو گورے یہاں کے لگ رہے ہیں لوگ, یہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. کہہ رہے میں اس دن وہاں موجود رہا ہوں صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک, اور جب میں صبح وہاں آیا تھا یہ سارے بوڑھے بوڑھے انکل اور آنٹیز جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب میں 2 بجے جا رہا تھا تو ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا, کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا. ایک اسکالر کل ہماری ایک ٹریڈنگ تھی, اس میں بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اگر کوئی میسج لکھے نا آج کل, کوئی پیغام دینا ہو تو 5 لائن کا لکھا کریں, 5 لائنوں کا. کوئی 6-7 لائنوں کے بعد کوئی نہیں پڑھتا. ہم لوگ کتنے ہمارے جو ہے وہ ٹیمپر دیکھیں ہمارا کیا ہے, 5 لائن کا پیغام ہو تو ہم پڑھ لیں گے, ورنہ ہم فوراً سے بولیں گے اوہ بہت لمبا ہو گیا, چلو اگلا میسج. تو ان کی ہمت دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں, ان کی ایفرٹ دیکھیں. تو وہ استاد کہہ رہے تھے, میں حیران ہو گیا ان کا جوش دیکھتے ہوئے, کیسے یہ صبح سے بیٹھے ہوئے اب تک پڑھ رہے ہیں. اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں, کچھ کو نالج کا شوق ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ مسلمانوں کی ان کتابوں کو ایک بڑا زبردست سورس آف نالج سمجھتے ہیں, یا سورس آف انفارمیشن کہہ لیجیے آپ, وہ سمجھتے ہیں, تو وہ ان کو ایک اہتمام کرتے ہیں. اور کچھ جا کے بعد میں کچھ اپنی طرف سے لوپ ہولز تیار کرتے ہیں کہ جناب یہ غلطی ہے, یا یہ کمزوری ہے, یا جناب میں نے یہ ڈسکور کیا ہے مسلمانوں میں یہ گڑبڑ ہے, یہ غلطی ہے. تو پھر جا کے جناب وہ ہمارے دل میں کئی طرح کے شکوک شبہ پیدا کرتے ہیں. دونوں کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں, جب جانتے ہیں کہ جو ویسٹرن لوگ جو ایسٹ والا کی کتابیں اور ان کے علم کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ ورک کرتے ہیں. بہرحال آگے یہ برلن کی جو ہے وہ لائبریری, یہاں پر بھی 20,000 عربک بکس ہیں. اور ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ اگر بات کی جائے کہ یورپین کنٹریز میں سے یا ویسٹرن کنٹریز میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کی کتابیں کس ملک میں ہیں, تو وہ جرمنی میں. جرمنی میں سب سے زیادہ مسلمان کتابیں یہاں پر ہیں. تو یہ جن جگہ پہ رہے ہیں اس وقت ویسٹ افریقہ وغیرہ میں, لوگوں کو تو انہوں نے مار دیا. اور آپ باقاعدہ ہسٹری پڑھیں گے, معلوم ہوگا کہ لوگوں کو یہ منتقل کرتے تھے کشتیوں کے نچلے والے حصے کے اندر. جہاں بندہ مر بھی گیا تو پھینک دو پانی کے اندر, مسئلہ نہیں, راستے میں پھینکتے جاؤ. اور کتابیں ہوتی تھی اوپر صندوقوں کے اندر, کہ یہ چیز تھی جس نے انہیں عروج پہ پہنچایا, وہ لے لو ان سے, اصل ہم نے وہ لینی ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں جب آٹمان ایمپائر کا ٹائم آیا, وہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. آج میں خالی غیر مسلم ممالک کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کل انشاءاللہ تو یہ بات کریں گے کہ مسلمان ممالک میں آج کہاں یہ ذخیرے جو ہے وہ موجود ہیں. چلیں, نیدرلینڈز, ہالینڈ جسے آپ جانتے ہیں پہلے کہتے تھے, وہاں پہ لیڈن یونیورسٹی ہے, اور یہ بہت ان کی زبردست ویب سائٹ ہے. اور میں نے پرسنلی بھی ان کو ایک دو مرتبہ ای میل کری, تو یہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور مینوسکرپٹس کبھی کبھار بھیج بھی دیتے ہیں. تو ان جگہوں پہ بہرحال کچھ لوگ علم دوست لوگ بھی موجود ہوتے ہیں,
جن کا ہم اس حوالے سے رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. رائل پیلس جو ہے وہ ایمسٹرڈیم کے اندر، یہ ایک ان کے بادشاہی ملک ہے، بادشاہی محل ہے. وہاں پر بے شمار مینوسکرپٹ جو ہے موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے وہاں جانا ممکن نہیں ہے، وہ انہوں نے ہر ایک کے لیے اوپن نہیں کیا ہوا. لیکن یہ لیڈن یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے یہ بہرحال آسانی سے انگلش میں بھی موجود ہے اور ڈچ کے اندر بھی موجود ہے. رشیا کے اندر بہت بڑی لائبریری ہے، نیشنل لائبریری آف رشیا. اور اسپین، جس کا نام میں نے لکھ دیا ہے، اندلوسیا، یہاں پہ بہت بڑی الاسکوریل اسی نام سے مشہور ہے. میڈریڈ کے اندر الاسکوریل یہ بہت بڑی جو ہے آج بھی لائبریری ہے. اٹلی کے ساتھ آپ جانتے ہیں دا ویٹیکن سٹی ہے، جو کہ ایک الگ پورا ملک ہے، لیکن چونکہ مشہور زیادہ اٹلی ہے تو میں نے وہ لکھ دیا. تو دا ویٹیکن لائبریری جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ پوپ صاحب بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور وہ بھی ایسے ہی سورس ہے جہاں پر عام بندے کو اپروچ حاصل نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے ان اسلاف کے جو ورثہ ہے، علمی ورثہ، اس سے کسی نہ کسی فارم میں، کم سے کم فارم میں، ایک آغاز کے طور پہ صحیح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو، مسلمانوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین میراث چھوڑ گئے، اور آپ کی میراث جو تھی وہ یہ علم تھا، کتاب کا علم تھا، سنت کا علم تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوبارہ سے اس علم کے ساتھ جڑنے، اس کے ساتھ مخلص ہونے، اپنے بچوں کو اسی طرح راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو کتابیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں اور کچھ ایک دو چیزیں اہم، وہ کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کمپلیٹ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر.